السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 17 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک، یعنی 17، 18، 19، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دونوں کا ذکر خیر اور ان دونوں کا تعارف کرایا تھا اور بتلایا تھا کہ کیسے سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت سے نوازا، اور پھر آپ کی نبوت اور بادشاہت میں آپ کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے وارث بنے۔ یہ وراثت جو ہے وہ نبوت اور بادشاہت کی، جو سبھی کو نہیں ہوتا ہے۔ مال کی وراثت، آستی اور پراپرٹی کی وراثت تمام آل و اولاد میں بٹتی ہے، لیکن یہ جو بادشاہت کی وراثت ہوتی ہے وہ سبھی کو نہیں ملتا ہے۔ جو اس کا اہل ہوتا ہے، جو اس قابل ہوتا ہے، جو اس کے اندر وہ لیاقت ہوتی ہے، وہی اس کا وارث بنتا ہے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے علم نبوت اور ان کے علم امور جہابانی میں سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کے وارث بنے۔ سامعین کرام، اور کل ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص اپنی طرف سے صلاحیت سے نوازا تھا، اور وہ یہ کہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتلا دیں کہ اسی قرآن کریم میں آگے چل کر کے آپ کے سامنے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا بھی آئے گی، جس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی بادشاہت اور جیسی حکومت تو نے مجھ کو عطا فرمائی ہے، میرے بعد میرے علاوہ کسی کو بھی عطا نہیں کرنا۔ گویا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جناتوں پر بھی، دوسرے مخلوقات پر بھی، پرندوں اور چرندوں پر بھی تھی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے کسی مہم میں ان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر کو جمع کیا گیا اور سبھی کو الگ الگ جماعت بندی کرائی گئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب بھی کہیں نکلتے تھے، کسی خاص مہم پر نکلتے تھے، کسی ٹارگٹ کو سر کرنے کے لیے نکلتے تھے، کسی جہاد پر نکلتے تھے، تو آپ کے ساتھ لشکر چلتا تھا، اور اس لشکر میں جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے اور پرندے بھی ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ سارے لشکر ملے جلے ہوتے تھے، سبھی کی الگ الگ جماعت بندی ہوتی تھی، سب الگ الگ چلتے تھے۔ انسانوں کی ایک الگ جماعت ہوتی تھی، جنوں کی ایک الگ جماعت ہوتی تھی، اور پرندے ایک طرف سے اڑتے ہوئے چلتے تھے۔ جنوں سے جتنے بھی بھاری بھرکم کام لینا ہوتا تھا، بڑے بڑے کام جو انسان نہیں کر سکتے ہیں، وہ سارے کام جنوں سے لیتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ اور پرندوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں پر کسی کو خبر پہنچانا ہے اس کے لیے پرندے کو بھیجتے تھے، یا علاقے میں جو ہے جاسوسی کروانا ہے، سراغ رسانی کروانا ہے کہ دیکھو کہ ہمارا علاقہ محفوظ ہے یا نہیں، کوئی دشمن حملہ کر تو نہیں رہا ہے، کوئی ایسا دشمن تو نظر نہیں آ رہا ہے جس سے ہمارے ملک کو خطرہ ہو سکے، اس کے لیے پرندوں کا استعمال ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو لشکر میدان میں ہوتے تھے اور اوپر سے کوئی سائبان نہیں ہوتا تھا، تو لشکر کو سایہ دینے کے لیے پرندوں کا جھنڈ بھی اس طرح سے بھی اس کو یوز کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی اور چڑیوں اور پرندوں میں سے بھی جمع کیا گیا، اور ان تمام کی جماعت بندی کی گئی، اور پھر اس مہم کے لیے لوگ روانہ ہو گئے۔ یہیں پر ایک خاص واقعہ ہے، اور یہیں پر النمل کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کریمہ کا نام نمل پڑا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب یہ لشکر نکل پڑا، سلیمان علیہ السلام نکل پڑے، سارے گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلے تھے، گھوڑے کے ٹاپ کی آواز دور دور تک چلی جا رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ یہ لوگ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو،
نمل اس کو کہتے ہیں چونٹی کو. کہا کہ جب یہ لوگ چونٹی کی وادی میں پہنچے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چونٹی نے تمام چونٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے چونٹیوں تم سب کے سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر آئے اور اس کے قدموں اور اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے تم لوگ پس کر کے رہ جاؤ اور سلیمان کو معلوم بھی نہیں ہو سکے. بایولوجی سائنس کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں جنہوں نے ریسرچ کیا ہے، بایولوجی جانتے ہیں نا، بایولوجی میں عام طور پر جنتو وگیان ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اس میں کون کون ہیں، ان کی کیا کیا قسمیں ہیں، وہ کیسے رہتے سہتے ہیں، کیسے وہ زندگی بسر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بایولوجی. اس میں بھی جو ہے زولوجی آتا ہے. تو اس سائنس کے ماہرین نے ریسرچ کر دیا ہے کہ جس طرح سے انسانوں کی بستی ہوتی ہے اور اس بستی کے اندر لوگوں کے ایک دوسرے کے جو ہے سپورٹنگ کا جو ہے فیکٹر ہوتا ہے، اور جس طرح سے وہاں پر ایک قانون ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جو ہے باہمی رابطہ ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، دوسرے اصول ضابطے ہوتے ہیں، سیم ٹو سیم چونٹیوں جیسی حقیر جیسی جو مخلوق ہے اس کے اندر بھی ان کی بھی ایک بستی ہوتی ہے. وہاں بھی جو ہے رشتے ناطے ہوتے ہیں، وہاں بھی لین دین ہوتا ہے، دوسرے جو ہے سپورٹنگ کے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی بہت سارے اصول اور قانون ہوتے ہیں جو انسانوں سے بالکل ملتے جلتے ہیں. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام جب اپنے لاؤ لشکارے سمیت چونٹیوں کے وادی میں پہنچے تو ان لوگوں کو تو معلوم نہیں کہ سلیمان کو ہماری آواز سنائی پڑ رہی ہے، ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ابھی ہم لوگ چلتے ہیں تو چونٹیوں کو پتہ نہیں ہے، چونٹی سمجھتے ہیں کہ ہماری بات وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ بھی ان کی بات نہیں سمجھتے ہیں. تو جب سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکارے کے ساتھ نکلے اور جب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو چونٹیوں کی جو سردار اس نے کہا کہ اے چونٹیوں دیکھو بہت زور سے آواز آ رہی ہے، سلیمان اپنے لاؤ لشکارے سمیت آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں اور گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے تم لوگ پس جاؤ اور سلیمان کو پتہ بھی نہیں چلے کہ تمہارے جانوں پر کیسا حادثہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لیا، اور سننے کے بعد اللہ نے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹیوں کی اس بات سے وہ فرتے سرور اور خوشی سے مسکرا دیے. کیوں مسکرا دیے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیت دی. مسکرا دیا، پہلے مسکرایا اور پھر کہا وقال، اللہ نے فرمایا وقال، اس نے دعا کیا. کیا دعا کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں، اور اس بات کی توفیق دے کہ جو تو نے نعمت اور انعامات مجھ پر اور میرے اماں اور بابا پر کیا، میرے والدین پر کیا، اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں ایسے اچھے عمل انجام دوں جو تجھ کو راضی کرنے والے ہو. اور اے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. یہاں پر جو اوزعنی کا جو لفظ ہے، اوزعنی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا. اصل میں ہوتا کیا ہے، اللہ نے فرمایا اوزعنی، سلیمان نے کہا کہ اللہ مجھ کو توفیق دے. ہوتا کیا ہے، جب کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اکرامات مل جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی صلاحیت اور اسکل اگر اللہ دے دیتا ہے تو یہ چیز اس کو گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکی کے بجائے منمانی کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جو اتنا بڑا تو نے مجھ کو انعام دیا ہے کہ میں چونٹیوں کی، جانوروں کی، چڑیوں کی بھاشا سمجھ لیتا ہوں، ان تمام پر جو میری حکومت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ میرا دل ادھر ادھر بھاگے، تو میرے دل کو روک کر کے اپنی توفیق، اپنی اطاعت اور فرما برداری پر جما لے، اور جو انعام تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں مجھ کو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں اور ایسے عمل انجام دے سکوں جو تم کو پسند کرنے والا ہو، جو تو پسند کر لے، جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنے نیک بندوں میں مجھ کو شامل کر لے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ ایک میدان میں نکلے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے. مشکات المصابیح کتاب الصلاح باب الاستسقاء کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام لوگوں کو لے کر کے، قوم کے لوگوں کو لے کر کے ایک میدان میں نکلے تاکہ نماز استسقاء ادا کر سکیں. بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، تو اس کے لیے نکل گئے.
تو دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ ایک چونٹی اپنے سر کو نیچے کی ہوئی اور اپنے پیر کو اوپر کی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی کہ اللہ میں تیری حقیر مخلوق ہوں اور میں بھی تیری ہی مخلوق ہوں، اللہ تو مجھ کو کھانے کے لیے پینے کے لیے دے دے، اگر نہیں دے گا تو میں مر جاؤں گی، لہذا تو مجھ کو کھانے پینے کے لیے دے دے۔ جب یہ چیز سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھا کہ چونٹی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے تو وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ کیونکہ کہا کہ دیکھو چونٹی نے وہ کام کر دیا ہے کہ جو تم کرنے جا رہے تھے وہ کام چونٹی نے کر دیا، اور اب انشاءاللہ ضرور بارش ہوگی۔ اور یاد رکھیے انسان تو اتنا گنہگار ہے کہ اگر اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چوپائے جانور نہ ہو، چونٹی نہ ہو، کیڑے مکوڑے نہ ہو تو اللہ بارش بھی نہیں دے انسان کے لیے تو اللہ بارش بھی نہیں دے۔ یہ تمام باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ چونٹی جو ہے اس کو دیکھ کر کے سلیمان علیہ السلام لوٹ گئے۔ کیوں لوٹ گئے؟ اس لیے لوٹ گئے کہ کہا کہ جو کام تم کو کرنا تھا وہ چونٹی کر دیا اور بارش اب ہو جائے گی۔ ان تمام باتوں سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کی نعمت ہم کو ملی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ نعمت رب العالمین کی طرف سے ہے، اور پھر اس نعمت کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اپنے جسم اور اعضاء اور جوارح کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دینا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔